السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ تو لاسٹ ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی تھیں وہ چھوٹے بچوں کے اسکول کے حوالے سے تھی، پرائمری اسکولز اینڈ لوور سیکنڈری اسکولز۔ تو اس کے بعد کافی لوگوں نے جو اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد رابطہ مجھ سے کیا، تو زیادہ تر وہ حضرات تھے، وہ فیملیز تھیں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہ رہی تھیں ترکی میں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ فیملیز ایسی تھیں جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا اور اپنے ویزے کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل تمام ڈاکومنٹیشن ان کی تیار تھیں اور وہ اپلائی کرنے جا رہے تھے۔ لیکن موسٹ آف دیم جو ان کے کوائریز تھیں، جو کنسرنس تھے، جو پریشانی تھی، تشویش تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا، ہم نے اپلائی تو کر لیا ہے لیکن ہم کنفیوز ہیں اور تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں کہ آیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، خصوصاً سوشل میڈیا پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین و حضرات ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ترکی کے حوالے سے، ٹی آر سی کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، گروسری کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، 4-6 ویڈیوز دیکھنے کے بعد جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک نئی بات کہہ رہا ہے۔ تو اتنی کنفیوژن ہے، اور خصوصاً یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بھائی جس کسی سے بھی کہیں وہ کہیں جی پاکستانیوں نے یہاں بہت برا حال کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ آئیے گا تو پاکستانیوں سے بچیے گا، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کا وہاں دھوکہ ہوگا، اور اگر آپ کسی پاکستانی نے آپ کو پکڑ لیا کسی ایجنٹ نے تو بس آپ تو گئے، لٹ گئے۔ تو اس قسم کی چیزیں، تو وہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی ہے، ترکی پہ عبور نہیں ہے زبان پر، تو اب وہ یہ پریشان ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی پاکستانیوں سے بچیے گا، ایجنٹ سے بچیے گا، تو آخر پھر ہمارے مسئلے حل کون کرے گا؟ تو میں نے کہا ان لوگوں کو انڈیویجولی تو میں نے جواب دیا ہے، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج ایک آپ کو چھوٹی سی جو ویڈیو ہے اس کو بنا کر، اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری چھوٹی سی ٹپس ہیں یا مشورے ہیں وہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ایک ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں سے بچیے گا اور فراڈ ہیں، اور تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے فراڈ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں کی زبان، ادارے اور وہاں کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کہ ہر ملک کے الگ رولز اینڈ لاز ہوتے ہیں، تو یقینی بات ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گے، اور اس پہ سے قیامت یہ کہ آپ لوگوں کو زبان نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو معلومات لینی ہے، یوٹیوبرز پہ صرف بلیو نہیں کرنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ ترکی کی جو امیگریشن فار فارنرز ویب سائٹس ہے اس پہ آپ جا کے دیکھیں گے، معلومات حاصل کریں گے۔ اچھا، جب آپ کلک کرتے ہیں، گوگل پہ لکھتے ہیں امیگریشن ٹو ٹرکی اور امیگریشن لاز اور سم تھنگ، تو کیا ہوتا ہے 3-4 جو پہلی آپ کو براؤزرز ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں، ایڈز ہوتے ہیں، یعنی اور بڑی بڑی لا فرمز جو ہیں وہ اس کے متعلق ڈیٹیلز دے کے فوراً سب سے پہلے ان کے نام آتے ہیں، کہ اگر آپ نے ان کو کلک کر دیا تو آپ کو کیونکہ نہیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے یا یہ کہ کسی نے پرائیویٹ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو کلک کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ اپنی انکوائریز اور اپنی ڈیٹیلز لکھ دیجئے۔ آپ اس میں جلدی سے اپنا فارم چھوٹا سا ان کا ہوتا ہے، کانٹیکٹ نمبر، نام، ایڈریس، یہ فل کر کے بھیج دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے یہ کہ آپ نے گورنمنٹ کے بجائے کسی پرائیویٹ لا فرم جو ہے اس کا فارم فل کر دیا۔ تو برائے مہربانی جب بھی آپ سرچنگ کریں، براؤزنگ کریں، تو کبھی بھی اپنی ڈیٹیلز نہ دیں، ایون اگر گورنمنٹ کی بھی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ کو اپنی کوئی بھی انفارمیشن نہیں دینی ہے انلیس انٹل، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ کی ویب سائٹ بغیر کسی فارم کے، فیس کے آپ سے انفارمیشن نہیں مانگتی ہے، ان کا پراپر پروسیجر ہے، وہ اس پروسیجر کے تحت چلیں گے۔ اگر آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ جو وہاں انہوں نے امیگریشن کے ویزے کے لیے، وزٹ ویزے کے لیے جو 2 آفیسز بنائے ہیں وہیں آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ کو ٹی آر سی لینا ہے تو وہ پاکستان سے بیٹھ کر آپ ٹی آر سی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ جب یہاں قدم رکھ لیں گے، موجود ہوں گے، جب آپ کا وزٹنگ پیریڈ ہوگا اسی کے دوران آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔
ایک بات. دوسرا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جانا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم ٹی آر سی پر آئیں گے تو کیا ہم کرائے پہ گھر لے سکتے ہیں، اور یا یہ ضروری ہے کہ ایک جگہ اگر ہم نے گھر لے لیا اور ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر دیا تو جب تک ٹی آر سی نہیں آئے گا، یا 1 سال کی ٹی آر سی لیے تو ہمیں اسی ایڈریس پہ 1 سال تک رہنا ہے؟ تو یہ بالکل ضروری نہیں، کیونکہ جب ہم لوگ بھی گئے تھے ہم لوگوں نے بھی 4 مہینے کا ایگریمنٹ کیا تھا مالک مکان سے، اور 3 مہینے کے اندر ہی اندر جو ہے وہ، بلکہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر ہمیں پراپرٹی پسند آ گئی تھی. میری والدہ نے پراپرٹی پرچیز کر لی تھی اور ہم نے ان کو نوٹس دے دیا تھا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سیم ایڈریس پہ ہی آپ کو رہنا ہے. بس یہ ضرور ہو کہ جو ایڈریس آپ اپلائی کرتے وقت اس میں لکھ رہے ہیں وہ فیک نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وقت اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے لوگ وہاں جا کے نوک کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تو پتہ چلا آپ کا ایڈریس الگ ہوگا، رہائش کا ایڈریس الگ ہوگا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ غلط بیانی کے بارے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو 1-2 چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے. دوسری بات یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جی ہم نے تو استنبول میں اپلائی کیا ہے ٹی آر سی، تو کیا اب ہمیں پورے 1 سال استنبول میں ہی رہنا پڑے گا یا ہم کہیں موو بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی بالکل ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنا ٹی آر سی کی اپلیکیشن استنبول میں اپلائی کیا ہے تو آپ ضروری پورے سال وہیں اسی ایڈریس پہ رہیں گے. نہیں، آپ اگر موو کرتے ہیں، ازمیر جانا چاہتے ہیں، کسی اور شہر میں جانا چاہتے ہیں، بہتر اپورچونیٹیز ملتی ہیں تو آپ موو کر سکتے ہیں. وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایکسکیوز می. اچھا، اس کے علاوہ دوسری سب سے اہم بات جو میں دوبارہ آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، کہ جس کی وجہ سے یہ ویڈیو آج میں نے بنانے کے لیے ارادہ کیا، یوٹیوبرز. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، 101% جو یوٹیوبرز ہیں انہی کو دیکھ کے ہم اور آپ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی، انہی کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملی. ظاہر بات ہے آپ ارطغرل غازی دیکھ کر یا اور ان کے ڈرامے دیکھ کر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا موو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو یوٹیوب پہ پچھلے 1.5-2 سال سے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں انہی کو دیکھ کے پاکستانیوں کو ہمت ہوئی ہے، تھوڑے سے حالات کا پتہ چلا ہے، ایک کانفیڈنس آیا ہے، انہوں نے اپنی سروسز پیش کی ہیں تو ایک تھوڑی سی ڈھارس ہو گئی ہے کہ بھئی جانے سے پہلے ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے، یا ان کا آفس ہے تو ہم جا کے وہاں ان سے مدد مانگ لیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی یوٹیوبر یوٹیوب میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ بہت نیک ہوتی ہے. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، نیتوں کا حال تو بے شک خدا جانتا ہے. لیکن جیسے جیسے ان کو کاروبار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگ ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر واللہ عالم جو میں نے محسوس کیا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، تہمت نہیں لگانا چاہتی، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر ہوتا کیا ہے، ہلکے 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 ایک تو وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ سوال آتے ہیں، اور دوسری بات وہ تھوڑا سا ان کے دل و دماغ میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے معذرت کے ساتھ. تو جو وہ آپ کو محسوس ہو جاتی ہے. جب لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور جب وہاں جا کے بھی میں نے تقریباً 5-6 مہینے گزارے ہیں تو میں نے یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کی ہے کہ لوگ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کون کتنے پانی میں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اپنے جو ان کا ارادہ ہوتا ہے، جس پیار محبت سے وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے اس پہ وہ قائم نہیں رہتے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ نے کسی کو کانٹیکٹ کیا تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے 1 آئیں چاہے 10 آپ کے فیملی ممبر آئیں، سب سے پہلے تو آپ کو ان کو ٹی آر سی کے لیے ہائر کرنا ہے، جو ریزیڈنس پرمٹ ٹیمپریری آپ مانگ رہے ہیں، تاکہ اس میں وہ 200-400 500 1000 2000 بچا سکیں. اچھا، وہ ٹی آر سی میں بھی ایسا ہے کہ ٹی آر سی کے لیے بھی میں اب آگے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ میں بناؤں گی کہ ٹی آر سی کے پیپرز اور اس کے ڈاکومنٹیشن اور سب کچھ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ رستے، زبان، فارمز کی زبان، ڈاکومنٹیشن یہ آسان نہیں ہوتے. بہت زیادہ ویڈیوز میں آپ یہ دیکھیں گے پرسنلی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ آ کے ویڈیوز بناتے ہیں، بھئی یہ ایسے آسان ہے، اس آفس میں جائیے. مگر یقین مانیے اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا بیزی شہر ہے کہ بے شک وہاں کے قانون پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ رشوت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. گورنمنٹ آفس کا نام سنتے ہی کے ساتھ ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ گورنمنٹ آفس، ہم وہ گورنمنٹ آفس میں کیسے جائیں گے؟ یہاں بہت آسانی سے آپ ریچیبل ہیں، جا سکتے ہیں، مگر زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، رستوں کا مسئلہ ہوتا ہے،
کہیں 4 5 6 طرح کے موڈز ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے. کہیں بس جاتی ہے, کہیں انڈر گراؤنڈ ٹرین جاتی ہے, کوئی اوور ہیڈ ٹرین جاتی ہے, کہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹرامز جو ہیں وہ چلتی ہیں, کہیں آپ کو ٹیکسی لینا پڑتی ہے, کہیں پیدل آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں مقامی آدمی کی مدد چاہیے ہوتی ہے ضرور, بہت بڑے مسئلوں سے بچنے کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو یوٹیوبرز معذرت کے ساتھ جن کو دیکھ کر میں نے پچھلے سال یہ سوچا تھا کہ میں جاؤں گی, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اتنے نیک اتنے مخلص جو ایک ایک لمحے پہ ہمیں بتا رہے ہیں بھئی گروسری ایسی ہے, آپ لوگ یہاں ہیں, گھر ایسے ہیں, میں آپ کی مدد کروں گا. اور جب ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ جی ہم آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں, یہیں ہمارے کوئی رشتہ دار جان پہچان کے تھے, انہوں نے ہمارا TRC کا کام کروایا ہے, اب ہم آنے والے, اب ہمیں گھر چاہیے ہے, اب ہمیں یہ مدد چاہیے, اب ہمیں گھر کرائے پہ پہلے چاہیے, پھر ہم گھر خریدیں گے, پھر ہمیں آپ کی یہ مدد چاہیے. وہ بس ادھر ہی خاموش ہو گئے, کوئی رپلائی ان کا نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے پہلا سوا ہوتا ہے وہ اسی سے مایوس ہو جاتے ہیں جو سالڈ ان کو رقم ملنے والی ہوتی ہے. نمبر 1. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ بھی بیچارے اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے دفتر انہوں نے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنے زیادہ یوٹیوبر فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک فیملی آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اتنے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی ہے, تو بیچارے جو محنت کرتے ہیں, فرض کیجیے آپ نے ایک سے کہا کہ جی مجھے گھر کرائے پہ لینا ہے, اس نے آپ کے لیے گھر کرائے پہ ڈھونڈا, آپ نے 10 اور لوگوں سے, پڑوسی سے, محلے سے, سڑک والوں سے, دوستوں سے لے کے اپنا کام کر لیا. تو جنہوں نے آپ کے لیے محنت کی وہ وہیں رہ گئے. تو ان کو بھی میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی, لیکن قصوروار میں جو وہ یوٹیوبر جو پروفیشنلی یہ کام کر رہے ہیں ان کو میں قصوروار اس لیے ٹھہراؤں گی کہ انہوں نے ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھا لی ہیں. ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب پاکستان سے کوئی آتا ہے, سب سے پہلے تو پاکستانی کرنسی ترکی کی کرنسی کے حساب سے 19 20 22 پچھلے دنوں تو 23 روپے کا فرق تھا, یعنی پاکستانی 23 روپے, ترکی کا 1 لیرہ. تو اتنی رقم بیچاروں کی ڈی ویلیو کے ساتھ, فیملیوں کے ساتھ موو ہو کر آتے ہیں. تو آپ کا بحیثیت پاکستانی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی بندے مہاجر سمجھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر فیملی کے ساتھ ہیں ان کو کنسیشن دیجئے جتنی حد تک کر سکتے ہیں. اگر آپ ان سے 1000 لیرہ کما رہے ہیں, 500 لیرہ کما لیں, 600 نقصان آپ کو پھر بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ خدا را کم سے کم یہ تو دیکھیے کہ جو پریشان, جب وہ سیٹلڈ ہو جائیں, ایک گھر خرید لیں یا اپنا کرائے پہ گھر لے لیں, نوکری مل جائے, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دے سکتے ہیں, آپ جائز ہیں ان سے پیسہ مانگنا. لیکن ایک پریشان حال والوں کو ہر آدمی اگر اچھے 8 لوگ ارد گرد سے گھوم کے یہ سمجھیں کہ ان کے پاس جتنے ڈالرز ہیں یا جو بھی سیونگز ہیں جلدی سے ہم ہی لوٹ لیں اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا نہ لوٹ لے. تو یہ بیہیویئرز جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی فیملیز آنے سے بہت ہچکچا رہی ہیں. اور یقین مانیے پچھلے جولائی اگست سے لے کر اب اس مارچ تک 3 سے 5 فیملی جو میری بالکل جان پہچان کی تھیں, بیچاری اپنا سب کچھ لٹا کر سیونگز ختم کر کے پریشان حال دوبارہ پاکستان گئیں. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اتنا وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, اور وہ بیچارے پریشان ہو کے واپس چلے گئے کیونکہ ان کا جو کچھ جمع پونجی تھی وہ کہیں کسی نے کوئی ان کو پریشان کیا. وہ ایک لمبی سٹوریز ہیں, وہ وقتاً فوقتاً آپ کو سناتی رہوں گی پر فیملی. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیے ترکی اتنا بڑا ہے, صرف استنبول کو ہی دیکھ لیں اگر آپ, تو 5-6 کروڑ کی اس کی آبادی ہے, دگنی 1.5 گنا یا دگنی کراچی سے آبادی ہے اس میں. اس پورے ترکی میں 22,000 30,000 35,000 پاکستانی ہیں ٹوٹل. اب اگر ہر آدمی یہ چاہے گا کہ ہر آنے والے پاکستانی کو ہم سب سے پہلے کیپچر کر لیں, کیوں؟ کیونکہ ان کو زبان کا مسئلہ ہے, وہ یقیناً اردو اسپیکنگ کے پاس جائیں گے. تو یہ بہت ناانصافی ہے. تو جتنے بھی پروفیشنل ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ایجنٹس ہیں, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں پلیز جو بھی کوئی آتا ہے, رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے, جس کے پاس جانا ہے رزق وہ جائے گا. آپ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں, اور آنے والے جو ہیں وہ بھی کسی ایک جگہ ٹک کے بارگن کریں, بات کریں, 100 جگہ بات چیت نہ کریں, 100 لوگوں کو نہ بتائیں. جب جیسے میں گئی تھی, اگر میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں, یقین کریں آپ یقین نہ کریں, 3 یا 4 دن کے اندر کم سے کم بھی نہیں ہوں گے تو 60-70 ایجنٹس جو تھے انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کر لیا تھا سوشل میڈیا سے. ایک کو پتہ چل گیا, 2 کو پتہ چل گیا کہ یہ گھر کے ارادے سے آئی ہیں,
تو ہر کسی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ کہیں اور نہ جائے، ہم سے ہی گھر خرید لیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح چھینا جھپٹی نہ کریں پلیز۔ ہر آدمی کا رزق بحیثیت مسلمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، نہ کسی سے ناجائز کریں آپ۔ ہوتا کیا ہے، آپ کو پیسہ تو آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک مہینے میں آپ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس پیسے سے برکت اڑ جاتی ہے، آپ کے چہرے کے نور ختم ہو جاتے ہیں۔ جو محبت پیار آپ کو 1 سال پہلے مل رہا ہوتا ہے، اب آپ کی موویاں دیکھتے کے ساتھ ہی ویڈیوز دیکھتے کے ساتھ ہی لوگ چینل سوئچ کر دیتے ہیں اور برے القاب سے آپ کو پکارتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے چہرے پر اور آپ کی برکت میں سے اٹھا لیتا ہے وہ چیزیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گی، کافی آلریڈی بڑی ہو گئی ہے میری یہ ویڈیو، لیکن ایک چھوٹی سی کہانی کہ ایک میں نے چھوٹا سا کلپ تھا سوشل میڈیا پہ، میں دیکھ رہی تھی کہ 10 سوٹڈ بوٹڈ آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی نے ان 10 آدمیوں کو غبارے دیے ہاتھ میں، بیلونز، سب کو پھلا کے پھولے ہوئے غبارے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک غبارہ دے دیا اور ساتھ میں ایک ایک سیفٹی پن بھی دے دیا، اور یہ کہا کہ آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ونرز ہونا چاہتے ہیں سپنے کا، یس ہم لوگ ہونا چاہتے ہیں، ونرز ہونا چاہتے ہیں، کامیاب، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی کھڑا تھا اس نے ان 10 آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دیتا ہوں، کامیاب اور ونر وہ شخص ہوگا جس کے آخر میں، سب سے آخر میں جس کے پاس پھولا ہوا غبارہ بچے گا، اور یہ کہہ کے وہ دور کھڑا ہو گیا۔ ابھی ان کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوتے کہ 10 کے 10 جوان جہان ٹیلنٹڈ سوٹڈ بوٹڈ لوگ ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑے، اپنا غبارہ بچا رہے تھے اور پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ پن کلپ سے لے کے دوسرے کا غبارہ پھوڑ دیں۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ سب سے آخر میں ہمارا غبارہ جو بچا رہ جائے اور ہم جیت جائیں، ہم ونرز ہو جائیں۔ جب دھما چوکڑی میں کیا ہوا، اپنے غبارے کب تک بچاتے، ایک کا پھوڑنے، کسی دوسرے نے آپ کے غبارے پہ پن لگا دی، ان دا اینڈ، ان دا شارٹ، سب لوگوں کے ہاتھ میں آخر میں غبارے پھٹے ہوئے تھے، سب لوگ لائن میں پھر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ آدمی جو صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کرنے کو، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے یہ کب کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر غبارے پھاڑنا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے غبارے لیے ہوئے ہاتھوں میں کھڑے رہتے؟ تو اس صورت میں کیا ہوتا، سب کے سب ونر ہو جاتے، کیونکہ آخر میں پورے 10 کے 10 غبارے سالم ہوتے، تو ایک کے بجائے کیا ہوتا، 10 ونرز ہوتے۔ لیکن آپ نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے نقصان پہ فوکس کیا، اس سے کیا ہوا، 10 کے 10 غبارے پھوٹے، اور آپ 9 کے تو آپ نے پھوڑے اور ایک نے آپ کا بھی پھوڑ دیا غبارہ، بسٹ ہو گیا۔ تو ان دا اینڈ کیا ہوا، کسی کو فائدہ نہ ہوا۔ تو بالکل یہی صورتحال ایجنٹس کی، یوٹیوبرز کی، پروفیشنلز کی، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برے برے الفاظ کر رہے ہیں، آنے والوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، طرح طرح کی غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ جو بزنس بیچنے والے ہیں وہ ایسے سنہرے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے بزنس خرید لیجئے، بس 1 کروڑ لائیے، 1-2 کروڑ پاکستانی، اور ہم آپ کو بزنس ارینج کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ جانیں ہم جانیں، ہم تو اپنا پیسہ کھڑا کر کے چل دیں گے، اب آپ پریشان گھومتے رہیے۔ دوسرا ہے وہ جو گھر بیچ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہیں کونے کھدرے ٹرین وہاں پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، نوکری ہے کہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، ہم اپنی پراپرٹی بیچ لیں، 40-50 ہزار لیرہ کما لیں، اور اس کے بعد آپ جانیں، اور اللہ دیکھیں اس طرح پریشان نہ کریں آپ لوگ، اور آپ لوگ جو آنے والے بھی وہ بھی پریشان نہ ہوں زیادہ، اتنے برے حالات نہیں ہیں، لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ ہوم ورک کر کے آئیں، ریسرچ کر کے آئیں، آنکھ اٹھا کے آنکھ بند کر کے بیوی بچوں کو لے کے مت آ جائیں، کوشش یہ کریں آپ پہلے اکیلے آئیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی وائف کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوگی، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر خدا نہ کرے ناکامیابی بھی ہوئی، آپ نہیں سیٹ ہو پائے، تو آپ واپس جائیں گے تو بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ آپ پہلے آئیے، نوکری ڈھونڈیے، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، میں وہ بھی ایک جلدی ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوکری کس کس طرح ڈھونڈی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ صرف اسکل ٹریڈ جو ہے جو ادھر ادھر مزدوری کی، اور دوسری جابیں بھی آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور آپ اکیلے ہیں، علاقوں کو دیکھیے، بہت بڑا ہے ترکی، مختلف شہروں کو وزٹ کیجئے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے اور اپنے ریسورسز کے حوالے سے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ جب قدم جم جائیں،
آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ خرچہ ہے یہاں پر. اچھا دوسری ایک اہم ترین بات میں اور کہنا چاہوں گی, جو یوٹیوبرز کو دیکھ کے آتے ہیں کہ جی منتھلی ایکسپینسز کی بنی ہوئی ہیں کہ ایک مہینے میں فیملی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے, تو برائے مہربانی اس پہ ہرگز یقین نہ کیجیے گا, ہرگز. اس لیے میں کہہ رہی ہوں, ایک تو وہ بھی بیچارے مجبور ہیں, کیونکہ اگر فرض کیجیے آج میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو, تو آنے والے 5 دن 10 دن کے بعد پرائزز چینج ہوں گے, اتنی تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے صرف ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہائے اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, نہیں, پوری دنیا میں یہی ہے. میں اس وقت کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ یقین کریں جو چیز $3 کی تھی وہ اب $5.5 اور $6 کی ہو چکی ہے. تو ہم بھی اسی طرح گروسری کر رہے ہیں, ہمارے بجٹس بھی آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ سیلریز تو وہی ہوتی ہیں نا. بالکل اسی طرح ترکی میں بھی ہے. اور اگر آپ نے 1-2 مہینے پرانی کوئی کسی کی ویڈیو دیکھ لی منتھلی ایکسپینسز کی, تو وہ آپ کے لیے فضول ہوگی. پھر وہ لوگ جن کا انٹرسٹ ہے TRC پہ پیسے کمانے ہیں, گھر کرائے پہ لے کے ایجنٹی پہ پیسے کمانے ہیں, گھر بیچ کے پیسے کمانے ہیں, تو وہ آپ کو سنہرے خواب ایسے دکھاتے ہیں کہ بہت ہی آسان ہے زندگی, یہاں سے یہ آپ اتنے پیسے لیں گے, یہاں اتنے خرچ کریں گے اور اتنے بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اکیلے آئیں, آ کے دیکھیں, گھومیں, اور پرسکون ہو کے بغیر ٹینشن کے بیوی بچوں کے یہاں گھوم کے اپنے آپ کو سیٹ اپ کریں, اور اچھے لوگوں سے ملیں, ان سے بارگین کریں. یہ نہیں جس نے جو کہہ دیا آپ نے کہا ہاں ہم یہ دینے کو دیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. ریسرچ کریں. 10 لوگ, کوئی کہہ رہا ہے جی TRC کے $200 لگتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے $300 لگتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے $700 لگتے ہیں. ان کے سروسز دیکھیے, ان سے کہیے لکھ کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ ساری ڈیٹیلز دیں کیا کیا سروسز آپ دیں گے ہم کو, اور اس کے بعد کمپیئر کر کے, معلومات کر کے, مشورے کر کے اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں, بارگین کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, چلیں پھر, میں کافی یہ ویڈیو لمبی ہو گئی, آئی ایم سو سوری. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر جلدی آپ کو اور بتاؤں گی. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی بھی کارآمد ہے, تو پلیز اس کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کیجیے گا اپنے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, اپنے واٹس ایپ گروپس پہ, کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگ پاکستان سے ترکی آنا چاہ رہے ہیں بہتر زندگی کے لیے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یقین مانیے زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو یورپ اور پاکستان دونوں کا کمبینیشن ملتا ہے. آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آپ پاکستان کے اندر بھی ہیں, آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آپ یورپ میں بھی ہیں. بہت اچھی جگہ ہے. اگر حالات مناسب ہو گئے, اللہ نے آپ کو ہمت دی, حوصلہ دیا اور آپ کا ساتھ دیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے بعد 6 مہینے سال بھر لگتا ہے پریشانی کا, اس کے بعد آدمی سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.